السلام علیکم، میں آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ٹاپک ہے ہو ٹو فل اے بینولٹ فنڈ اسکالرشپ 2022-23 کا اسکالرشپ فارم آج ہم اپلائی کرنے لگے ہیں اور آپ کو بتانے لگے ہیں کہ یہ فارم کس طرح فل اپ کیا جاتا ہے۔ اس فارم میں سب سے پہلے آپ نے جو طالب علم اس اسکالرشپ کو اپلائی کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا نام لکھے گا، اردو میں انگلش میں اپنا شناختی کارڈ، اگر شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو بے فارم، اس کے بعد والد کا شناختی کارڈ، والد کا نام، اس کا انگریزی میں نام، اس کا شناختی کارڈ یہ لکھے گا، پھر والدہ کا نام اردو میں انگلش میں اور شناختی کارڈ۔ اس کے بعد اگر اس کے والدین، اگر والد سرکاری ملازم ہیں تو والد لکھے گا، اگر والدہ سرکاری ملازم ہے تو والدہ کا لکھے گا، اگر دونوں سرکاری ملازم ہیں تو دونوں کو اسے لازمی طور پر لکھنا پڑے گا۔ یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، اگر دونوں ملازمین ہیں تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ فارم اپلائی کر کے وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں اسکالرشپ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اگر والد سرکاری ملازم ہے تو اس کا وہ شناختی کارڈ نمبر لکھے گا، اگر والدہ سرکاری ملازم ہے تو وہ اس کا اسکالرشپ، اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھے گا۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ اگر اس کا والد یا والدہ جو بھی سرکاری ملازم ہے اس کا اردو میں نام لکھے گا، انگلش میں، اس کے بعد ان کا جو عہدہ ہے اور اسکیل ہے وہ لکھے گا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ اگر گزٹیڈ اور نان گزٹیڈ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے والد یا آپ کے والدین میں سے اگر کوئی 16ویں اسکیل یا 16ویں اسکیل سے اوپر ہے تو وہ گزٹیڈ میں آئے گا، اگر وہ 16ویں اسکیل سے نیچے ہے وہ ہمارے پاس نان گزٹیڈ میں آ جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں اگر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو تب بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وفات اگر ہوئی ہے تو وہ بھی بتائیں گے، اگر وہ سرکاری ملازم پنجاب کا گورنمنٹ ملازم ہے یہ آگے بتانا ہے۔ اس کے بعد یہ طالب علم نے جو مطلب موجودہ یعنی جو اس نے اگر میٹرک کی ہوئی ہے تو ایف ایس سی جس کالج میں وہ پڑھ رہا ہے اس کا وہ مکمل پتہ ادھر لکھے گا۔ اس کے بعد اگر وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں پڑھ رہا ہے تو اس کا وہ رجسٹریشن نمبر لازمی لکھے گا۔ اس کے بعد کلاس، جس کلاس میں بھی وہ پڑھ رہا ہے یعنی میٹرک کے بعد ہی اس اسکالرشپ میں اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مکمل طور پہ یہ بتانا ہے کہ اس نے کون سے سال میں داخل ہوا ہے اور اس کی کتنی مدت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگر وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو اس کے وہ نمبر لکھے گا، اس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، اس کی پرسنٹیج کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس 19واں پوائنٹ ہے اس میں وہ بتائے گا کہ مطلب اسی موجودہ سال آپ اکیلے اپلائی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا کوئی اور ابھی آپ کا بہن بھائی کوئی اپلائی کر رہا ہے اکٹھے، تو وہ ادھر آپ لکھیں گے اور یہ بتانا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مین جو بینولٹ فنڈ کی جان سمجھ لیں، یعنی یہ اگر آپ کا فارم صحیح طرح فل نہیں ہوا یا اس میں کوئی چیز کی غلطی محسوس ہوئی ہے تو آپ کا اسکالرشپ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جب بھی فارم فل کرنے لگنا ہے تو یہ اسی سرکاری ملازم کا جو موبائل فون نمبر اور وہ موبائل فون نمبر لکھنا ہے کہ جو کنورٹ نہ ہو، یعنی ٹیلی نار کا ہے تو وہ جائز پر کنورٹ نہ ہوا ہو، اگر وہ کنورٹ ہوا ہوگا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر بھی خاص طور پر دھیان سے دیکھ کر لکھنا ہے، اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ہے، اگر غلطی ہوگی تو آپ کا بینولٹ فنڈ اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ادھر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر 14 سالہ پروگرام ہے تو نان گزٹیڈ میں اسے 3000 روپے ملیں گے، اگر 16 سالہ ہے تو 6000، اور ایک یہ اسپیشل وظیفہ دیا جاتا ہے۔ یہ اسپیشل وظیفہ دیا جاتا ہے جو بھی اسٹوڈنٹ 90% سے پلس نمبر لے گا اسے 50,000 روپے کا اسپیشل وظیفہ دیا جائے گا، اور اس کا اپلائی کرنے کا بھی علیحدہ پروسیس ہوتا ہے اور اس کے پیسے بھی علیحدہ یعنی جلد از جلد مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے تصدیق نامہ۔ اب یہ جو تصدیق نامہ ہے، پہلے تصدیق نامہ تو آپ خود آپ لکھیں گے کہ آپ واقعی آپ ایک سرکاری ملازم کے بیٹے ہیں، وہ اپنی تنخواہ میں سے کٹوتی کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے طالب علم کے تعلیمی ادارے کے سربراہ، یعنی مطلب جس بھی ادارے میں آپ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں ادھر سے آپ نے مکمل لکھ کے ادھر سے ہی مطلب جو اگر آپ ایف ایس سی کرتے ہیں تو کالج کے پرنسپل سے آپ نے سگنیچر کروانے ہیں، اگر آپ اپنے یونیورسٹی میں ہیں تو جو آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ادھر سے آپ نے دستخط، عہدہ یہ مکمل آپ نے کروانا ہے۔ اس کے بعد مین چیز آ جاتی ہے سرکاری ملازم اور ملازمہ کے محکمہ کے سربراہ کی تصدیق نامہ۔
اب اس میں یہ مین چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے سرکاری ملازمہ کے محکمہ کے سربراہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، جو چیف ایگزیکیوٹو آفیسر ہے وہ سربراہ ہے۔ یہ سربراہ نہیں ہے کہ یعنی اگر آپ کے والد یا والدہ سرکاری ملازم ہے اور وہ ٹیچر کا پیشہ کاری ہے، تو وہ جو اس کالج کی پرنسپل ہے وہ اس کی سربراہ نہیں ہے، وہ آگے فارورڈ کرے گی ٹو سی او، جو ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سی او ہیلتھ تصدیق کر کے دے گا، تب ہی آپ کو یہ تصدیق ہوگی، نہیں تو آپ چکر سے چکر لگاتے جائیں گے، آپ کی تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ آگے سی او جو ہے وہ کورنگ ایک لیٹر بنا کے دے گا، وہ کورنگ لیٹر جب تک نہیں لگے گا تب تک آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے، نہیں تو آپ چکر لگاتے جائیں گے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بھی ہیلتھ میں ہیں تو وہ ہیلتھ کے جو ان کا مطلب ہاسپیٹل میں آپ کا والد یا والدین ملازمت کر رہے ہیں تو اس ہاسپیٹل کا جو میڈیکل سپریڈنٹ ہے یعنی جو ایم ایس ہے وہ فارورڈ کرے گا ٹو سی او ہیلتھ، سی او ہیلتھ آگے کورنگ لیٹر بنا کے دے گا جی۔ جب وہ کورنگ لیٹر لگے گا وہ کورنگ لیٹر فارورڈ ہوگا ڈی سی او صاحب کو، ڈی سی او صاحب کو جب فارورڈ وہ کورنگ لیٹر لگا ہوگا تب ہی آپ یہ جب فارم آپ جمع کروائیں گے تو اس سمے یہ اپلائی ہوگا۔ جب آپ نے جب فارم فل کر لینا ہے تو یہ جو آخری فارم لکھا ہوا ہے یہ لازمی طور پر آپ نے پڑھ لینا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ڈاکومنٹس آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ اگر وہ اٹیچ نہیں ہوں گے تو آپ کا وہ فارم جب آپ جمع کروانے جائیں گے تو وہ فارم آپ سے لے گا ہی نہیں، اس نے اسی ٹائم اعتراض لگا کے آپ کو دے دینا ہے۔ اگر وہ فارم لے لے گا تو سمجھ لو آپ کو اسکالرشپ لازمی طور پہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ سرکاری ملازم یا ملازمہ کی شناختی کارڈ کی کاپیاں لفظ کرنی ہیں، یعنی والد و والدین دونوں کی شناختی کارڈ کی کاپیاں کرنی ہیں۔ اس کے بعد اگر طالب علم کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ اگر وہ نہیں بنا ہوا تو بے فارم کی کاپی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا میٹرک کی بیس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اس کی رزلٹ کارڈ کی کاپی لگانی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ دوبارہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سرکاری ملازم کے محکمہ کی سربراہ کی تصدیق شدہ لازمی ہونے چاہیے۔ اگر وہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو سی جی پی ہے اس کی پرسنٹیج میں کنورژن لازمی طور پہ ہو۔ پھر ہمارے پاس اگر آپ نے گزشتہ سال بھی وظیفہ کی درخواست دی تھی تو وہ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد سرکاری ملازمہ کی زیر کفالت، یہ ہوا آپ کا بین الفنڈ کس طرح اپلائی کرنا۔